سورہ فاتحہ بھی دباچۃ القرآن ہے. یہ بھی اس کا ایک نام کچھ مفسرین نے کہا دباچۃ القرآن، کہ یہ قرآن کا دباچہ ہے. قرآن کو آغاز میں کھولنے سے پہلے اس کی ایک جمع، اس کا ایک خلاصہ یا اس کا ایک تعارفی پیغام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کھولنے والی سورت کے ذریعے دیا گیا. سورہ الفاتحہ اور دباچۃ القرآن گویا اس کے دو نام ٹھہرے. اور اس کو کھولنے والی اور آغاز کرنے والی سورت صرف اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن کا آغاز کرتی ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہماری نماز کا بھی آغاز کرتی ہے. نماز میں اللہ کی حمد و ثنا اور ثنا کے بعد نماز کا آغاز اگر آپ جہری تلاوت میں دیکھیں تو تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہی سے تو نماز کا آغاز کرتے ہیں. تو اصل آغاز رب کی ملاقات اور نماز کا آغاز جو ہے ہر رکعت کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے، ہر رکعت کو کھولنے والی، ہر رکعت کا آغاز کرنے والی، نماز کا آغاز کرنے والی اور پھر دعا کا آغاز کرنے والی. تو الفاتحہ کا مطلب آغاز کرنے والی، کھولنے والی، سٹارٹ کرنے والی، قرآن کو، ہر رکعت کو، ہر نماز کو اور دعا کو. دوسرا نام دہرا لیجئے دباچۃ القرآن. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حدیث کے حوالے سے اسے سورہ الدعاء بھی کہا گیا ہے. سورہ الفاتحہ کو سورہ الدعاء کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات ہمیں حدیث ہی کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو اس لیے اس کو سورہ دعا کہا گیا ہے کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. جس دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں اس کی فضیلت بھی ہے، اس حدیث میں اس سورت کی فضیلت بھی ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں، راویان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ یک لخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اور اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ جو میں نے ابھی آواز سنی کیا تم نے بھی سنی؟ جو میں نے ابھی آواز سنی کیا تم نے بھی سنی؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہ نہیں سنا جو آپ نے سنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آسمان کا وہ دروازہ کھلا تھا جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور آسمان سے وہ فرشتوں کا گروہ اترا جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا وہ گروہ اور فرشتوں کے وہ پرے اترے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے. اور آج مجھے وہ دو نور دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. اور آپ نے پھر فرمایا وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات. اور یہ تعارف فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت بھی بتائی اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پکار کے یا ان دونوں کو پڑھ کے جو کوئی شخص دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی. اس حدیث میں گویا سورہ بقرہ کی فضیلت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، آپ کا درجہ بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ کا دعا سے پہلے پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے. اور آگے چلنے سے پہلے میں ایک عام روزمرہ معمول کا ایک معاملہ جو بسا اوقات لوگ تعزیت پہ جاتے ہیں، وفات کے موقع پر دعا اور بخشش کی دعا سے پہلے یہ کہا جاتا ہے ذرا فاتحہ پڑھ لیجئے، یا قبر پر جا کر بخشش کی دعا سے پہلے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ الگ سے سنت سے ثابت تعزیت یا بخشش کی دعا کے لیے الگ سے فاتحہ کا پڑھنا تصور میں موجود نہیں ہے. ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس حدیث کی تاکید میں موجود ہے، چونکہ تعزیت پہ بھی بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے. جو لوگ کسی کی بخشش کی دعا کسی موقع پر مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ تعزیت کے لیے الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی الگ کوئی حدیث کی تاکید یا سنت کا نمونہ الگ سے موجود نہیں ہے. یہ صرف دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے موجود ہے اور یہ اپنایا جا سکتا ہے اس حوالے اور اس جواز سے. بہرحال دوسری وجہ کہ سورہ فاتحہ کو سورہ الدعاء کیوں کہا جاتا ہے، یہ مفسرین سمجھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو بالکل آغاز قرآن میں
دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ سکھا دیا ہے. کتنا رحمان ہے نا میرا رب، کتنا مہربان ہے وہ خالق، وہ مالک، وہ رب. بندے نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اللہ سے اس کی ہدایت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اس کی کتاب کو تھاما، اور جو ہی اس نے کتاب کو تھاما، رب نے اپنے تعلق اور اس کو حاجت روائی کا طریقہ، ادب، سلیقہ سکھا دیا. دعا کو اللہ پسند فرماتا ہے. پہلی صورت میں دعا کے ادب، سلیقے، انداز، طریقے اور قبولیت کے نسخے بتا دیتا ہے. یہ ہے میرا رحمان رب. دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے سورہ فاتحہ. اور جب ہم ترجمہ دیکھیں گے اور جب ہم اس کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دعا کا پھر کیا ادب اور کیا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، ایک خاص ادب سے، ایک خاص سلیقے سے. اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ سے دعا کا سلیقہ جو یہ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے جس رب سے مانگنا ہے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی شان پاک رب کی بیان کی جائے. یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے التجا اور حاجت روائی کرنے کا ایک انداز ہے. اور یہ ویسے بھی ادب کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو ادب کے لائق ہے. منہ کھول کے ایک دم سے دعا نہ مانگنا شروع کر دیں، اللہ بس فلاں مجھے دے دے. نہیں نا، پہلے ذرا عاجزی کریں، انکساری کریں، گریہوزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کریں. اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ساری دنیا جہان کا پالنے والا ہے، تو رازق ہے، تو شافی ہے، تو معز ہے. ہاں، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کریں اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں. تو یہ وہ ادب اور سلیقہ ہے جو سورہ فاتحہ سکھا رہی ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ، تاکہ اس کی قبولیت کی شان بڑھ جائے، پہلے حمد و ثنا، پاکی، بزرگی اور تعریف، اور پھر اس کے ساتھ کوئی قول و قرار، کوئی وعدہ، اور پھر اپنی حاجت کا بیان کرنا. یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ ہے. اور ویسے بھی دیکھیں آگے بھی جا کے ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دیکھو اللہ کے بڑے اچھے صفاتی نام ہیں، تو اس کو جب پکارنا ہے تو ان کو ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ اس کو پکار کے اس سے دعا مانگا کرو. سورہ فاتحہ نے بھی سکھا دیا جب دعا مانگنی ہے ایک دم سے جھٹ پٹ منہ کھول کے حاجت بیان نہیں کرنی، پہلے ذکر اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا. اور اس آیت نے ہمیں سکھا دیا کہ جو مانگنا ہے اس کو اس کے اس صفاتی نام سے پکار کے دعا مانگیں. رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی پریشانی ہے، مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کا ایک بہت بہترین صفاتی نام ہے یا رازق، میرے رزق کی پریشانیاں دور کر دے. اولاد چاہتے ہیں، خالق کون ہے؟ رب ہے. یا خالق میری یا میری اولاد کی جھولی بھر دے. ہاں، دنیا میں کوئی عزت کی کمی ہے، کوئی بے عزتی، کوئی ذلت، کوئی رسوائی، یا معز عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ میری کوئی بھی عزت آبرو بحال کر دے. جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجت ہے، اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے صفاتی نام، اس کے اسماء حسنہ، اس کی حمد و ثنا کر کے دعا مانگنا. اور یہ ادب بالکل سٹارٹ آف قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا، قرآن کے طالب علم کا اور اللہ نے اپنے مومن بندے کا اپنے سے دعا کا وہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں شروع سٹارٹ آف دا قرآن میں دعا مانگنے کا ادب سلیقہ سکھا دیا. اللہ ہم سب کو مجیب الدعا بنا دے، اللہ ہم سب کو مقبول الدعا بنا دے، اللہ دعائیں قبول کرنے کیے جانے والا خوش نصیب بنا دے، دعا کے ادب سلیقے سکھا دے. اللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا حفظ اور حافظہ عطا فرما دے. دوسرا نام اس کا سورہ الدعا. اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام سورہ الصلاۃ، نماز کی سورت. اس کو سورہ الصلاۃ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں. بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں. اس لیے اس کو سورہ الصلاۃ، سورہ نماز کی دعا کہا گیا، کیونکہ ایک تو ہر نماز کا آغاز اس کے ساتھ ہوگا، نماز کی ہر رکعت کا آغاز اس کے ساتھ ہوگا، اور اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں، تو لہٰذا اس کو سورہ الصلاۃ کہا گیا. اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جو دین کا اتنا بڑا ستون ہے، اس نماز کا ستون گویا بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کوئی سورہ صلاح کہہ دیا گیا، اور ہر رکعت کے آغاز میں
اس کو کھولنے والی سورت کہہ دیا گیا۔ اس کا ایک اور نام ام الکتاب، ام الکتاب، سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا ہے، اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ساری کتاب کی ماں، روٹ، اوریجن، اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کو سورہ الشفا کہا گیا ہے، شفا کے لیے اس کا پڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی کچھ آیات شفا کے لیے پڑھی بھی جاتی ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، مسنون بھی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ رقیہ، رقا کے لیے، دم کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، پڑھ کے کسی چیز پر دم کرنے کے لیے۔ سورہ رقیہ اور سورہ شفا یہ دونوں ملتے جلتے ہی حرف ہیں کہ اس کو پڑھ کے اگر دم کیا جائے گا تو کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے، کسی اذیت سے شفا نصیب ہوگی۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث کا ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں راویان بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ ایک محفل میں تشریف فرماتے اور آپ کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ اکثر روایات میں بچھو کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی اور اس میں کچھ نمک ڈلوا کر نمک والا پانی منگوایا۔ آپ اس نمک والے پانی سے اس کٹے ہوئے جسم کے حصے پر جہاں پہ اس زہریلے جانور کیڑے نے کاٹا تھا اس حصے کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کرتے جا رہے تھے۔ کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی اذیت سے بچنے کے لیے دعا بھی ہے لیکن دوا بھی ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدم توکل ہے، اللہ پر توکل کی کمی ہے کہ دنیاوی اسباب، دنیاوی وسیلے، دنیاوی دوائیں ان کو استعمال کرنا، تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے، تم نے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر لیا بس خود ہی شفا ہو جائے گی۔ یہ عدم توکل نہیں ہے، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، دونوں چیزیں کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دم کرنے کا تصور بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا۔ دم کرنے کا مطلب کچھ قرآن کی آیات، کچھ مسنون کلمات پڑھنا اور دم کر دینا۔ دم کرنے کا تصور بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ ناجائز، ناپسندیدہ، مکروہ یا منع یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ دم قرآن کی آیات یا مسنون کلمات کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور کلمے کے ساتھ دم کرنا شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے حوالے سے پتا چلا کہ وہ کچھ کلمات پڑھ کے دم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا، پیش کرو مجھ پر اپنے دم کے کلمات پیش کرو، مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کہ تم کس چیز کے ساتھ دم کرتے ہو، کیونکہ دم سوائے قرآن کی آیات کے یا مسنون دعاؤں کے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ان دونوں کے ساتھ دم کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دم شفا کے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کھانے والی چیز پر بھی کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی اس اذیت یا بیمار کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو کوئی اگلے دو نام سورہ شفا اور سورہ رقیہ۔ اور ہمیں ایک اور واقعہ صحابہ اکرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کے بعد ہمیں صحابہ اکرام کا ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک گروہ جو ہے وہ سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، اور جب وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو وہاں کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا۔ تو جب زہریلی چیز نے کاٹا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان حدیث کے کلمات کو سن رکھا تھا، انہوں نے اسی طرح نمک والے پانی اور سورہ رقیہ کے ساتھ جب دم کیا ان کو شفا بھی ہوئی اور انہوں نے اس پر معاوضہ بھی لیا۔ لیکن یہ صحابہ اکرام کا رویہ، انعمت علیہم کا رویہ سورہ رقیہ اور دم کے حوالے سے موجود ہے۔ سورہ الفاتحہ کا ایک اور نام سبع من المثانی، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے انعامات کا، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یاد دہانی کے لیے فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی آیت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے پاس جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا ان کی طرف تو آپ آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھیں. آپ کے دشمنوں کی طرف قریش، یہود، نصارہ یہ دنیا کی اتنی بڑھوتی اور دنیا کی اتنی طاقتیں اور اتنی ترقیاں کر رہے ہیں اور مال سمیٹ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کی نسبت سے ہم سب کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ تو ان تمام لوگوں سے بہتر ہے. تمہیں ہم نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ساتھ دہرائی جانے والی آیات، اور پھر آن ون ہینڈ والقرآن العظیم دے دیا ہے تمہیں. قرآن کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے اس کو لوگوں کی نعمتوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور پھر سبب من المثانی کیا ہے؟ جب آپ کو پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب من المثانی سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. 7 دہرائی جانے والی آیات، سبع من المثانی سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 باتیں اس میں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہیں. ایک تو بات یہ کہی جا رہی ہے 7 دہرائی جانے والی آیات. اگر آپ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کی آیات کی گنتی کا آغاز کریں تو تعداد 7 نہیں بنتی. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور دلیل کہاں سے ہے؟ اسی آیت سے یہ دلیل ہے. سورہ فاتحہ کو قرآن میں 7 دہرائی جانے والی آیات کہا گیا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سورہ فاتحہ کا لازم حصہ ہے. آگے چلنے سے پہلے جب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کے حوالے اور قرآن کے حوالے سے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا لازم حصہ ہے، تو نماز میں یا ویسے جب تک سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی نہ سورہ فاتحہ مکمل ہوگی نہ نماز مکمل ہوگی. کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں اور بسم اللہ کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں. نماز میں یا ویسے پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. ویسے تو تسمیہ یا بسم اللہ سے آغاز کرنا تلاوت کا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا، یہ تو قرآن کی تلاوت کے ادب اور سلیقے کے مطابق ہے. جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں ہر کام کی طرح اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اور ویسے بھی ہر سورت کے آغاز سے پہلے بھی ادب اور سلیقہ یہ ہے، ہر سورت کے آغاز سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ادب اور سلیقے کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے صرف ادب اور سلیقے کے حوالے سے نہیں، یہ اس کا لازمی حصہ سمجھ کے پڑھی جاتی. نماز سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. آپ اپنی الگ نماز پڑھیں تب بھی، لیکن با جماعت نماز میں آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ امام جب جہری تلاوت میں تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے جہری شکل میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید امام نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم بخاری میں بھی یہ بات پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں تلاوت سے پہلے جب آپ نے امامت کروائی، جہری نماز کی تلاوت کروائی، تو اس میں آپ نے دل میں آہستہ دل میں بسم اللہ پڑھی اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز کیا. تو ہم با جماعت نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. سورہ صلاح کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں، با جماعت نماز کی ادائیگی میں قیام کے دوران امام بسا اوقات کچھ ایسی صورتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے حفظ میں نہیں ہوتی. اگر ان کو صرف سن بھی لیا جائے تو مقتدی کے لیے سماعت کافی ہے. اگر صورت یاد ہے تو اس کو ساتھ امام کے پڑھ لیا جائے گا، لیکن اگر امام کوئی ایسی تلاوت آیات کی کر رہے ہیں جو ہمارے حفظ میں نہیں ہے تو با جماعت نماز میں مقتدی صرف امام کی تلاوت کی سماعت بھی کر لیں گے تو یہ ان کے لیے کفایت کرے گا. لیکن سورہ فاتحہ کی سماعت اور صرف سننا کافی نہیں ہوگا. مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کو خود پڑھنا لازم ہے، کیونکہ حدیث نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں. اور دوسری بات میں بتا رہی ہوں
کہ نماز کی قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی لازم ہے. امام جہری تلاوت میں اس کو پہلے دل میں ادا کرتے ہیں اور تلاوت کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں. اس لیے ہم نے بھی پہلے اس کو پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پوری کی تلاوت دل میں لازم کرنی ہے. اور دوسری بات جب یہ کہا جا رہا ہے یہ 7 دہرائی جانے والی آیات، تو اس کو دہرائی جانے والی آیات کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر صرف نماز ہی میں دیکھیں آپ تو دن میں کم از کم کتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں؟ اگر صرف فرض اور نماز کی موقتہ سنتوں کی تعداد بھی دیکھی جائے تو میرا خیال ہے تقریباً 32 دفعہ صرف فرض نماز اور موقتہ سنتوں کی ادائیگی بھی کی جائے تو کم از کم 32 دفعہ ایک دفعہ دن میں ضرور ہی پڑھی جائے. دعاؤں کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے اور بھی مختلف موقعوں پہ پڑھی جاتی ہے. تو اس کو بار بار دہرائی جانے والی آیات اسی لیے کہی گئی کہ نماز کی رکعتوں میں دہرائی جائے گی، دعاؤں میں دہرائی جائے گی، ویسے دہرائی جائے گی، پڑھی جائے گی. اس لیے اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کہا گیا. اور ویسے اس کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کر کے دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اتنی نعمت عظمیٰ دی ہے، ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف قرآن العظیم. سورہ فاتحہ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک پلڑے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ کر دیا اور دوسری طرف کہہ دیا ہم نے آپ کو 2 بڑے بڑے انعامات دیے، ایک سورہ فاتحہ دی اور ایک قرآن العظیم دیا. تو سورہ فاتحہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا احساس بھی ہو رہا ہے سائز. تو یہ کچھ نام جو ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ ادب اور یہ سلیقہ بہرحال قرآن کا اپنا ہی تجویز کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کی تلاوت سے پہلے اے قرآن کے طالب علم، اے قرآن کے قاری، کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان مردود سے پناہ طلب کر لینا اس رحمان اور رحیم کی. شیطان مردود کون؟ کانا من الجنی. ہاں، وہ کس میں سے تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا. اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا. فَفَسَقَانْ امری ربی. اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. کیا کرو؟ سجدہ کرو. اس نے فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. انکار کیا تھا، نہیں سجدہ کرتا، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے کہا تھا تو نکل جا، فَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. نکل جا جنت سے. حسد آ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، مجھ سے بہتر کیا جا رہا ہے. تکبر آیا تھا، حسد آیا تھا. اللہ کو تکبر بھی برا لگتا ہے، اللہ کو حسد بھی برا لگتا ہے، اللہ کو انکار حق بھی برا لگتا ہے. اللہ نے کہا تھا نکل جا. اب جب نکال دیا گیا، جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو پھر مزید دشمنی اور عداوت آ گئی تھی آدم علیہ السلام سے اور بنی نوع آدم سے. پھر اس نے مکالمہ، اس نے کیا کہا تھا؟ الہی مجھے مہلت دے، ہے نا، الہی مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا تھا کب تک؟ الی یوم یبعثون، دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے مہلت دے دی. ہاں، پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، میں ان کو حکم دوں گا ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں کے، ان کو ان کی ذریت کو ان کی نسلوں کے اوپر اکیلا آؤں گا، جمع کر کے آؤں گا، اپنے پیادے لاؤں گا، اپنے ساتھی لاؤں گا، ان کے ساجے لگاؤں گا، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کی اوقات میں. اس نے پورے طریقے اور چارٹر بتائے تھے. تو جب اس نے یہ سارا کام کر کے ٹھان لیا تھا اور وہ ایڈمنٹ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہدایت کے اس ذریعے کے ساتھ جڑو گے، میرے پسندیدہ راستے کی طرف آنے کے لیے اس کتاب سے جڑو گے، تو اس مردود شیطان سے پناہ مانگ لینا. اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے قرآن نے اپنا ادب اور سلیقہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے سجیسٹ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ دعا ہے، التجا ہے. کیوں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تو دشمن ہے، اور مومن کی کون سی چیز کو لوٹتا ہے؟ ایک کلمہ گو، ایک مومن کا سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے؟ ہیں آپ کے پاس خزانے؟ بڑے خزانے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، کتنا کچھ ہے. لیکن میرا اور آپ کا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، قرآن کو تھام لینے کے بعد سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ ایمان، اسلام، دین. اور شیطان جب لٹیرا ڈاکو لوٹنے کے لیے آتا ہے، جہاں جتنا ایمان پاتا ہے وہ اسی کو لوٹنے کے لیے آتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اس رستے میں.
اور جو خزانہ قرآن سے ملنا ہے اس کو لوٹنے اور اس کو روکنے کی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بس اوقات قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کچھ لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں، فجر کے قرآن جو قرآن نے خود کہا کیا کہا کرو، قرآن فجر کا جو ہے وہ کیا ہے، قانا مشہودہ، اس کی گواہی دی جاتی ہے، قرآن فجر کا پڑھا کرو۔ بس اوقات لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی محفل، درس کی محفل میں آتے ہیں، فجر کے قرآن کی اہمیت فضیلت کا پتہ چلتا ہے، نیت کر کے رات کو سوتے ہیں، نہیں بس کل سے میں نے فجر کے بعد ضرور قرآن پڑھنا ہے، سونا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ مردود کیا کرتا ہے، آج سو جاؤ، آج بہت کام ہے، آج تو تمہارے گھر دعوت ہے، آج تو تمہاری فلاں ذمہ داری، وہ نہ پڑھوانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، پوری رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہیں یہ قرآن سے جوڑنا چاہے، ساری دنیا کے سبز باغ دکھاتا ہے، ساری دنیا کے ضرورتیں حاجتیں کام مصروفیتیں دکھاتا ہے۔ اگر کوئی اتنا صاحب ایمان ہو کہ اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہو جائے تو پھر وہ اگلا طریقہ لاتا ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی، یا پتہ نہیں کتنا اجر کا خزانہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی سے میٹے گی، وہ تو چاہتا ہی نہیں نا، انہو لکم عدو مبین، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے یا آپ کے، ہماری اولادوں یا اہل خانہ کے گھروں کے اعمال نامے میں کوئی نیکی کا پلڑا بھاری ہو۔ اب جب قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں، نیکی بھی کمانی ہے، اجر بھی کمانا ہے، رستہ بھی سیکھنا ہے، اگلا پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت وہ دنیا جہان کے خیال اور سوچیں، جیسے نماز میں ڈالتا ہے ویسے قرآن کی تلاوت کے دوران کبھی کوئی گھنٹی، کبھی کوئی ٹیلی فون، کبھی کوئی کام، کوئی کاج، کوئی دھندا، کوئی گمی ہوئی چیز اس وقت یاد کراتا ہے، کیوں؟ تاکہ دھیان اتنا اس طرف لگے کہ اس کی تلاوت میں ارے نیکیاں کمانے بیٹھی ہے، چل میں تجھ سے ایسے تلاوت کرواؤں گا کہ تو زیر زبر کی غلطی کر کے نیکیوں کے بجائے گناہ سمیٹ کے اٹھے گی، وہ یہ اکساہٹیں ڈالتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب ایمان ہو، اس کی ساری وسوسوں اور ساری اکساہٹوں سے بچ کے پورے دھیان اور کنسنٹریشن سے پڑھے اور عراب زیر زبر کسی چیز کی غلطی کیے بغیر، اب وہ اس کو اور پکا دشمن بن جاتا ہے۔ اب کس چیز سے روکتا ہے؟ تلاوت کر لی، اگلی چیز کس سے روکتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لیا تو اس کو پیغام سمجھ آئے گا، لو اصل چیز جسے ثواب ملنا تھا وہ تو تم نے پڑھ لیا، ایک ایک لفظ پہ نیکی تو تم نے کما لی، اب ترجمہ پڑھ کے کیا ثواب کماؤ گی؟ ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی اس وسوسے سے بھی بچ جائے تو وہ تو بہت ہی صاحب ایمان ہے، وہ اور بھاری بھرکم حملہ کرتا ہے۔ اس نے تو ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس نے تو پیغام بھی سمجھ لیا، اب وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا۔ اور کیا خیال ہے میرے معاشرے میں اس نے کتنوں کے اوپر یہ کام چلا لیا؟ اپنی ارد گرد اگر سٹیٹسٹکس کٹھے کریں، کتنے لوگ قرآن فجر کا پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ کے بعد ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ اور ترجمہ کے بعد تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ سب پر کس کی چال چل رہی ہے؟ امریکہ کی؟ کس کی چال چل رہی ہے سب پر؟ شیطان اپنی چالیں چلاتا ہے، نہ فجر کا قرآن پڑھنے دیتا ہے، فجر کے قرآن والوں کو دھیان سے نہیں پڑھنے دیتا، اور اگر دھیان سے پڑھنے دے تو ترجمے کی طرف نہیں آنے دیتا، اور اگر کوئی خوش قسمت اس کے چنگل سے بچ کے ترجمہ پڑھ جائے تو اس کو تفسیر نہیں پڑھنے دیتا۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ کیا سکھاتا ہے؟ تفسیر تم نے کوئی عالمہ بننا ہے، تم نے کوئی عالمہ بننا ہے، اور یہ تفسیر پتہ نہیں کون سے مسلک کی ہے، پتہ نہیں یہ کون سے فرقے کی ہے، یہ کون سے تھاٹ پروسیس کی ہے، اور یہ تو اتنی بھاری بھرکم ہے، اتنے مشکل الفاظ ہے، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اور پتہ نہیں ان کی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے وسوسے وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا۔ اور آپ حقیقتاً دیکھیں کیا خیال ہے، اس کے چال ہمارے معاشرے میں لوگوں پر نظر نہیں آ رہے؟ اور پھر اگر کوئی تفسیر بھی پڑھ لے صاحب ایمان خاتون، اتنے اس کی اکساہٹوں سے بچ جائے تو اب تو اتنے ایمان کے خزانوں سے نکلی ہے، پھر فائنل کس کام سے روکتا ہے؟ یہ جو تو نے پڑھا ہے، یہ جو تجھے ترجمے اور تفسیر نے سمجھایا ہے، یہ جو تجھے رستہ اس نے دکھایا ہے، حلال حرام جو تجھے آج اس نے بتایا ہے، یہ ٹھیک تو ہے۔ کبھی کہہ دیتا ہے وہ زمانے کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے، کبھی وہ کہہ دیتا ہے آج کے لیے بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دیکھ اس پہ عمل نہ کرنا، نقصان بڑا ہو جائے گا، فائدہ بڑا ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر اس کو عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کا حامل قرآن سے جڑ کر اس کے عمل میں رنگ میں رنگا نہ جائے۔ اس لیے میرے رحمان ہادی دینے والے علیم رب نے دینے سے پہلے اس کی چالاکیوں کو جاننے والے رب نے پہلے ہی کہہ دیا، ہدایت کے لیے اس کے پاس آؤ گے، آنے سے پہلے یہ دعا مانگ لینا۔ کیا کہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یاد رکھیے گا، اس کو آئندہ جب تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ غافل دل سے نہیں پڑھنا۔ ہم نارملی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس اوقات
تلاوت قرآن سے پہلے اپنا صفحہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ایک غیر حاضر دل اور دماغ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ہم تلاوت پہ پہنچ جاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. آج کے بعد حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. غفلت سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا. ایک تو غفلت سے نہیں مانگنی اور عدم توکل سے نہیں مانگنی. یقین سے مانگنی ہے جیسے انبیاء مانگتے تھے. وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں نہ فرما کبھی میں ہوا ہی نہیں. مجھے تو کبھی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو لہٰذا یقین سے وثوق سے اور غافل دل سے نہیں حاضر دل سے آج کے بعد جب ہم تلاوت کرنے لگیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حاضر دل سے اس کے ترجمے پر غور کر کے اللہ میں تیرا کلام پڑھنے لگی ہوں. ہدایت اور عمل اور اخلاص نیت اور اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے پڑھنے لگی ہوں. میں اس مردود شیطان سے پناہ مانگتی ہوں تیری. سمجھ میں آیا؟ ایسے پڑھنا ہے آگے سے ہر تلاوت سے پہلے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کی اکساہٹوں سے بچا کر بہترین طالب علم قرآن بنا کر اللہ ہمیں عامل حامل قرآن بننے کی توفیق عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے ہر سورت کے آغاز سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے ہی نہیں ہر کام سے پہلے تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید حدیث کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو کیونکہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے. برکت کا مطلب بڑھوتی. تمہاری انرجی بڑھتی ہے, تمہاری آؤٹ پٹ بڑھتی ہے, اس کا ریزلٹ بڑھ جاتا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں پروڈکٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو کیونکہ اس سے کام میں برکت آتی ہے. اور اسی طرح حدیث نے ایک اور جگہ متنبہ ہمیں وارن کیا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے, ہر سورت سے پہلے, سورہ فاتحہ سے پہلے, کھانے سے پہلے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور پھر جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. رحمان کا نام نہیں لیا تو شیطان آ جائے گا. ارے خوراک رزق دی ہوئی رحمان کی ہے, اس رحمان کو یاد نہیں کیا, اس رحمان کو پکارا نہیں, تو پھر شیطان اچک لے گا, شیطان شامل ہو جاتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھنی بھول گئی تو پھر کیا تاکید ہے؟ ہمارا دین بہت مکمل ہے نا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ ساری چیزیں اپنے دسترخوان پر دل میں پڑھنی ہے؟ نہیں نا. آپ ماں ہیں, آپ نانی ہیں, آپ دادی ہیں, آپ بہن ہیں, جس بھی رشتے میں ہیں, عورت بہت طاقت رکھتی ہے اور عورت بہت انفلوئنس رکھتی ہے بشرطے کہ وہ محبت, خلوص اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں. ڈنڈے مار مار کے بچوں کو نہیں کہیں, دو تھپڑ لگا کے اس کو یاد نہیں کرائیں بسم اللہ نہیں پڑھی فلانا ایسا ویسا نہیں. اونچی آواز میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ وہ سننے والے کان ان کی زبانیں خود ہی آتی ہو جائیں گی. یہ حکمت سے دعوت ہے, یہ خاموش پیسو دعوت ہے. اور پھر کبھی کبھی دانستہ, یہ نہیں کہ آپ بسم اللہ بھول گئیں, لیکن کبھی کبھی دانستہ کھانے کے درمیان اوہو مجھے بھول گیا, بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی پڑھ دیا کریں تاکہ ان کو ساری باتیں یاد ہوتی جائیں. یہ ایک خاموش دعوت دین اور آہستہ آہستہ تربیت, عملی نمونے سے تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے پہلے, سواری پر چڑھنے سے پہلے, گھر داخل ہونے سے پہلے, اور یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام سے پہلے, حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنی دروازے کی کنڈی لگا دو, ہاں بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, بسم اللہ پڑھ کے آگ کو بجھا دو. تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ سے کیا ہے؟ برکت آتی ہے. اللہ ہمارے نام پر تسمیہ کو ذکر الہی کی شکل میں بھی جاری فرما دے, اور اللہ ہمیں ان سنت اور حدیث کی تعلیمات پر عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ. سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ وہ کلمہ ہے جو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. قرآن کا آغاز تسمیہ کے بعد کس کلمے سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ.
قرآن کا آغاز اس کے ساتھ، اور قرآن کی ایک سے زائد سورتوں کا آغاز اس کے ساتھ، مومن کا بنیادی طور پر ہماری نماز کا آغاز اس کے ساتھ، ہر رکعت کا آغاز اس کے ساتھ، صبح اٹھ کے مومن کے دن کا آغاز، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، قرآن کا آغاز، سورہ فاتحہ کا آغاز، بہت سی سورتوں کا آغاز، نماز کا آغاز، رکعت کا آغاز، مومن کے دن کا آغاز، ملاقات کے آغاز میں سلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ چھینک کے بعد، کھانے کے بعد، سواری پر چڑھنے کے بعد کوئی خوشخبری ملتی ہے، کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن وان ربنا لغفور شکور، شکر ہے اس رب کا، تعریف ہے اس رب کی جس نے مجھ سے غم اور پریشانیاں دور کر دی، وہ بخشش کرنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو سورہ فاتحہ کا یہ کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، خطبہ نکاح کا بھی پہلا کلمہ ہے۔ کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے پہلا اصول الحمدللہ۔ کتنا اہم ہے یہ کلمہ، کتنی جگہوں پہ یہ شروع کر رہا ہے۔ نماز کے بعد ہماری تسبیح فاطمہ میں سے بھی پہلا کلمہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ سمجھ آئی کتنا اہم ہے؟ So we really need to understand۔ الحمدللہ کا کلمہ جہاں اتنا اہم، اتنا امپورٹنٹ، اتنا ہر چیز کے سٹارٹ میں رکھا گیا ہے، یہ ابتدائی کم از کم 4 چیزوں کی تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ کہنے والے، پکارنے والے الحمدللہ کے ہم سب ہیں، ہمیں اپنی 4 کاموں کی تربیت ضرور کرنی ہے جو الحمدللہ کا کلمہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، آٹومیٹکلی انکلکیٹ اور انجیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس رب کی تعریف کیا کرو۔ ذکر کی تربیت ہے، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرو، اس کی ثنا کرو، وہ سبحان رب کا ذکر کرو۔ ذکر الہی کی تربیت ہے، وہ ذکر جو سکینہ دیتا ہے، وہ ذکر جو شیطان کی نجاستوں اور گندے وسوسوں سے بچا لیتا ہے، وہ ذکر جو قرب الہی دیتا ہے، وہ ذکر جو بندے کو اللہ کے ہاں مذکور بنا دیتا ہے۔ ذکر کرو، ذاکر بن جاؤ، زبانوں کو ذکر سے تر رکھو، وہ ذکر جو ہر عمل کا بہترین بڑھا چڑھا کے اجر عطا کرتا ہے۔ ذکر کی تربیت۔ دوسرا، ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت علم دے دیا۔ کیا سکھاتا ہے دین؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت مند اولاد دے دی، الحمدللہ اللہ نے ہماری اولادوں کو نیک، صالح، لائق بنا دیا، الحمدللہ۔ کس چیز کا اعتراف ہے؟ کس چیز کی تربیت ہے؟ اللہ رحمان نعمتیں دیتا ہے، شکر کی تربیت ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ دوسری تربیت، الحمدللہ کا کلمہ پکارنے والوں کی دوسری تربیت، قولی طور پر اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہو۔ اعتراف نعمت، رب کے انعامات کا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے، ان کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ شکر کی تربیت ہے دوسری تربیت۔ تیسری تربیت، ہم بس اوقات تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، مالی تنگی میں ہوتے ہیں۔ کس حال میں ہے؟ الحمدللہ۔ بخار سے جسم دکھ رہا ہے، کیسی ہو؟ الحمدللہ بہتر ہوں۔ گھر میں بہت مالی تنگی ہے، لیکن دین کیا سکھاتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ بہت غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کوئی قریبی رشتہ جدا ہو گیا، الحمدللہ بڑے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کیا تربیت ہے؟ صبر کی تربیت۔ صبر کی تربیت ہے، جو نہیں ہے اس پر بھی صابر رہنے کی تربیت ہے۔ شکر کے بعد صبر کی تربیت کرتا ہے الحمدللہ۔ ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہو، دکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہو۔ فراخی ہے تو کہو تو شکر ہے، تنگی ہے تو کہو تو صبر ہے۔ یہ ہے الحمدللہ کی تیسری تربیت، صبر کی تربیت۔ چوتھی تربیت، یہ تو ہم خود سوچ رہے ہیں نا، میرا گھر اچھا ہے الحمدللہ، لیکن جب کوئی مجھے آ کے کہتا ہے تمہارا لباس بہت اچھا ہے، تم ہمیشہ بہت اچھا پہنتی ہو، الحمدللہ، تمہارے بچے بہت لائق ہیں، الحمدللہ، تمہارے بچے تمہارے بہت فرما بردار ہیں، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں بہت علم دیا ہے، الحمدللہ۔ اب سمجھ آیا کس چیز کی تربیت ہے؟ ہمارے بچے بہت لائق ہیں، میرا کمال ہے، میں بڑی سیانی ہوں، میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، ارے راتوں کو دوپہروں کو جاگ جاگ کے ان کو ٹیوشنیں کرائی تھی، میرا کمال ہے، نہیں،
میرا لباس ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، میں بڑی ٹیسٹفل ہوں، میں بڑی سمارٹ ہوں، میں بڑی ریفائنڈ ہوں، میں بڑی پالشڈ ہوں. نہیں، یہ سب میرے رب کا شکر ہے. تکبر کی نفی، زور بازو پر اعتبار نہیں، اپنی طاقتوں اپنی قوتوں کے اوپر کوئی گھمنڈ، کوئی غرہ، کوئی غرور ہے ہی نہیں. خدا داد نعمتیں ہیں، ان پر کوئی فقر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی بھی نعمت کا تذکرہ میرے ارد گرد میری خدا داد نعمتوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، نہ میں کرتی ہوں، نہ میں پھولتی ہوں، نہ میں غرور کرتی ہوں، نہ میں تکبر کرتی ہوں. الحمدللہ کہہ کے میں عاجزی کر کے تکبر کی نفی کروا دیتا ہے مجھے یہ کلمہ. اب سمجھ آئی؟ چار تربیتیں: ذکر، شکر، صبر، تکبر کی نفی. اور میں یہ ایک بار نہیں آپ کو بار بار بتاؤں گی کہ یہ 3-4 عمل اعمال صالحہ کی ایک سیڑھی ہے. جنت ہے نا، بلند ہے. کسی بلند مقام پر جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر کس پر گئے تھے؟ معراج. ایک اسراء تھا مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، اور پھر ایک معراج تھا، سیڑھی لگائی گئی تھی 7ویں آسمان تک، اور پھر آگے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے تھے. عروج پر چڑھنے کے لیے، بلند مقام پر چڑھنے کے لیے، جنت عالیہ، بلند جنت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوگی. اعمال صالحہ کی سیڑھی. اعمال صالحہ کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلے 3 زینے، پہلے 3 سٹیپس، پہلے 4 سٹیپس: صبر، ذکر، شکر اور تکبر کی نفی. جو یہ پہلے 3 زینے طے کر لیتا ہے، جو الحمدللہ کا کلمہ سکھا دیتا ہے، اس کے لیے باقی سیڑھی پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ پہلے 3-4 زینے ہیں، یہ 4 سٹیپس ہیں لیڈر ٹو جنہ کے. ان کو چڑھ جائیں گے تو جنت کی سیڑھی اور اعمال صالحہ کی سیڑھی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے تو نماز کے بعد ایک دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. کیونکہ یہ ابتدائی سیڑھی کے زینے ہیں، یہ طے ہو جائیں. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی بات بار میں حدیث کوٹ کروں گی، پوچھا گیا کہ اب ہم چیزیں جمع نہیں کرتے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں جمع کرتے، ہم کیا جمع کریں؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں جمع کرو: وہ زبان جو ذکر کرتی ہو، وہ دل جس میں اللہ کا شکر ہو، وہ جسم جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہو. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. خوش بخت ترین شخص ہے، خوش قسمت ترین شخص ہے جس کو 4 چیزیں مل گئیں. کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ آپ نے فرمایا ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. 3 چیزیں کس سے مل لی ہیں؟ الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ. اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو. کس اللہ کی؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، نشو نما کرتا ہے، بڑھاتا ہے، پھلاتا ہے، ربوبیت کرتا ہے. کس کی؟ تمام جہانوں کی. صرف تمہاری اور تمہاری اولادوں، تمہارے بیٹوں پوتوں پوتیوں کی نہیں، العالمین. وہ ایک کلف کے اوپر، ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک شاہین کا بچہ اس کے گھونسلے میں ہے، وہ اس کو بھی پالتا ہے. وہ سمندر کے فیتھمز اینڈ فیتھمز آف پانی کے نیچے وہ ایک مچھلی کے انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا ہے، اس کو بھی پالتا ہے. ایک پتھر کے نیچے، کیچڑ کے اندر، دلدل کے اندر، مارشز کے اندر پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے حشرات الرزق تیر رہے ہیں، ان کو بھی پالتا ہے. جو سارے جہانوں کو پالتا ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، سب کی ضرورتوں کو، سب کی حاجتوں کو، سب کی خواہشوں کو، سب کی آرزوؤں کو، سب کی تنگیوں کو، سب کے مسائل کو جانتا ہے، فینڈ کرتا ہے، پرووائیڈ کرتا ہے، فیچ کرتا ہے، ارینج کرتا ہے، اور چلا رہے نظام رہے. اس کی تعریف کرو. تم کن کی تعریفوں کے پیچھے، کن کے قصیدوں کے پل باندھ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، اس سارے جہان کے پالنے والے کی تعریف کرو. ارے وہ کیسا ہے؟ ایک تو تمام جہانوں کا رب ہے، اور کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. پالنے والے کا انداز کیسا ہے؟ پالنے والے کی شان کیسی ہے؟ وہ پالتا کیسے؟ وہ ربوبیت کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ماں باپ بھی نہیں ایسے پالتے جیسے وہ پالتا ہے. وہ تو رحمان ہے، مہربان ہے، رحم سے پالتا ہے. رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں اور بہت اہم ہیں. بالکل قرآن کے آغاز میں آتے ہیں رحمان اور رحیم. روٹ ورڈ دونوں کا کیا ہے؟ ذرا غور کریں. رحامین، رحم کے ساتھ تعلق ہے دونوں الفاظ کا، اور دونوں مبالغے کی صفت ہیں رحم کرنے والے کے حوالے سے. اور رحمان بھی کون ہے؟ جو بہت زیادہ مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے. اور رحیم کون ہے؟ وہ بھی بہت زیادہ رحم کرتا ہے. تو گویا رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ کی رحم کی صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے.
تو جب دونوں کا تعلق اللہ کے رحم کے ساتھ ہے تو ایک کیوں نہیں دی گئی، دو کیوں دے دی گئی؟ دونوں ایک ہی جگہ پہ کیوں مذکور ہیں؟ صرف رحمان کہہ دیا جاتا، بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ الرحیم؟ ارے دونوں رحم کرنے والی صفات ہے، دونوں کو یکجا ایک جگہ پر کیوں؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ صفات اصل میں ہے تو رحم کی، لیکن انداز اور طریقہ، وقت اور سلیقہ فرق ہے۔ ہیں دونوں رحم کی صفات، لیکن اللہ کی دونوں صفات کے اندر فرق ہے، کیفیت میں، حالت میں، وقت میں، انداز میں۔ اور دوسرا فرق یہ، دونوں رحم کی صفات ہونے کے باوجود ایک جگہ کیوں آئی؟ تاکہ رحم کی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، اس کے مبالغے کو مزید زیادہ پروناؤنس کر کے ظاہر کیا جا سکے۔ جیسے میں عام روزمرہ سپیچ کے حوالے سے آپ سے اگر بات کروں، آپ کسی زرد یا کسی پیلی چیز کے بارے میں جب رنگ بیان کرتی ہیں انگلش میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلورسنٹ، برائٹ فلورسنٹ یلو۔ اب برائٹ یلو بھی کہہ دیتی ہیں تو بات تو سمجھ میں آ جانی تھی۔ اب برائٹ کے ساتھ فلورسنٹ کیوں ایڈ کرتی ہیں؟ اس کے شوق ہونے اور اس کی برائٹنس کی صفت کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے اس شخص کو زیادہ اچھی طرح سے ایڈجیکٹیوز کے ذریعے واضح کرنے کے لیے۔ برائٹ یلو، بات تو سمجھ آ رہی ہے، بڑا شوق پیلا ہے، لیکن نہیں، برائٹ فلورسنٹ یلو، زیادہ سمجھ آیا؟ اسکارلیٹ پنک، پتا چل رہا ہے شوق، اچھی گلابی ہے، برائٹ اسکارلیٹ پنک، آپ سمجھ آیا؟ یہی ہے، رحم کرتا ہے الرحمن الرحیم، تاکہ اس کے رحم کے مبالغے کی صفت ایک صفت کے الفاظ اسم صفت سے نہیں، دو صفاتی ناموں سے اس کے رحم کا تعارف کروایا جا سکے کہ مبالغہ ہے اور مبالغہ ہی مبالغہ ہے۔ اور ویسے انداز اور کیفیت اور حیت بھی۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان مبالغے کا اسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مبالغے کا رحم کی صفت۔ رحمان کس وزن پہ آتا ہے؟ اردو کے الفاظ دیکھیے، طوفان، کیا ہوتا ہے طوفان میں، ہے نا؟ ایک نارمل ہوا چلتی ہے اور ایک طوفانی ہوا چلتی ہے، فرق ہے۔ طغیان، ایک سمندر کی گہرائی، ایک دریا کی گہرائی ہوتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی دریا اپنی طغیانی پر اتر آیا۔ طغیانی میں جب دریا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کنارے تک رہتا ہے؟ نہیں، جب سمندروں میں دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے تو پھر سمندر کی اور دریاؤں کے کناروں سے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ہے رحمان۔ اب سمجھ آئی؟ طوفان، طغیان، رحمان، مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے۔ اور کیسا رحم ہے کہ اس کا رحم حدود سے، قیود سے، کناروں سے اچھل اچھل کے لبریز ہو کے۔ رحمان وہ رب ہے جس کا رحم عام ہے، سب پر رحم کرتا ہے، رحم کو خاص نہیں کرتا۔ رحمان سب پر رحم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ بتائیں، اللہ نے اولاد صرف نمازیوں کو دی ہے؟ اللہ مال صرف سجدہ ریز ہونے والوں کو دیتا ہے؟ اللہ عزت، حکومت، عہدے، اقتدار، صحت کلمہ کو لوگوں کو دیتا ہے؟ اپنے فرما برداروں کو دیتا ہے؟ نہیں نا، سب کو دیتا ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی یہود ہے، کوئی بدھ مت ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، خوا بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے۔ رحمان ہے بھئی، دنیا میں اس کا رحم عام ہے۔ اس کا رحم نوز نو باؤنڈریز۔ اسلام کی باؤنڈری فرما برداری، عبادت کی باؤنڈری پہ نہیں رحم کرے گا، عام ہے اس کا رحم، سب کو دیتا ہے۔ یہ ہے رحمان، یہ یاد رکھیے گا۔ قیامت سے پہلے تک جب تک سور نہیں پھونکا جاتا، اس دنیا کی میعاد میں اللہ کے رحم کی صفت رحمان ہے، عام ہے، سب پر رحم کرتا ہے۔ حنود کو بھی دیتا ہے، یہود کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں، فاسقوں، فاجروں، بت پرستوں کو، بدھسٹ کو، سب کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ رحمان ہے، عام ہے۔ His mercy, His رحم knows no limits, it's endless, it's beyond boundaries۔ پتہ کیوں دیتا ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان گاہ میں بھیجا ہے اللہ نے۔ امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ممتحن ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، انویجولیٹر ہوتا ہے۔ امتحان گاہ میں کوئی بچے بڑے لائق ہوتے ہیں، ٹاپر بھی اسی کرسی پہ بیٹھتا ہے جس نے اس امتحان کے پرچے اٹینڈ کرنے کے بعد ٹاپ کرنا ہے۔ لاہور بورڈ میں جس نے ٹاپ کرنا تھا اس کو بھی کرسی، میز، کاغذ ویسا ہی ملا تھا، اور جس کی سارے سبجیکٹس میں سپلیاں آنی تھی، کرسی، میز، اس کو بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
لائق سٹوڈنٹس کو، نالائق سٹوڈنٹس کو، تیاری کر کے آنے والوں کو، نہ تیاری کر کے آنے والوں کو، تیزی سے پرچہ حل کرنے والوں کو، پرچہ چھوڑ کے بیٹھے رہنے والوں کو، کرسی ان کو بھی ملتی ہے، میز ان کو بھی ملتا ہے، پنکھا ان کو بھی ملتا ہے، لائٹ ان کو بھی ملتی ہے، کاغذ کی شیٹیں بھی ملتی ہیں، حل کرنے کا پرچہ بھی ملتا ہے، ضروریات اس امتحان کا کی ممتحن ایگزامنر سب کو دیتا ہے نا، کیونکہ فیئر چانس دینا ہے، یہ لو اور پرچہ حل کرو۔ نالائقوں کو اگر کرسی میز نہ ملتا تو کیا کرتے ہے نا، حجت ہو جاتی، ہمیں کرسی میز ملا ہی نہیں تو ہم کیا پرچہ حل کرتے۔ دنیا امتحان کا ہے، وہ رحمان عام رحم کرتا ہے، سب کو دیتا ہے کیونکہ پرکھ رہا ہے، میں دوں گا، میں آزماؤں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ یاد رکھنا ہے، رحم کرتا ہے دنیا کی زندگی میں مہلت عمل تک، قیامت تک، موت کے وقت تک وہ رحمان رہے گا، لیکن اس کے رحم کی صفت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ دنیا کی زندگی میں قیامت سے پہلے وہ رحمان ہے، قیامت کے بعد وہ رحیم ہوگا، قیامت کے بعد وہ رحیم ہوگا، دنیا میں سب پر رحم کرے گا، قیامت میں اس کا رحم ہاں مبالغے کی حد سے زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، لیکن پھر عام نہیں ہوگا، پھر خاص ہو جائے گا، پھر مختص ہو جائے گا۔ قیامت میں کن پر رحم کرے گا؟ نقطہ سمجھ لیجئے، دنیا میں اس نے سب کو دیا تھا، رحمان تھا نا، سب کو دیتا تھا، لیکن لینے کے بعد جو پھر اس رحمان کے بندے بن کے زندگی گزارتے تھے، عباد الرحمان بن کے زندگی گزارتے تھے، پھر قیامت میں وہ رحیم ان عباد الرحمان پر رحم کرے گا۔ اللہ ہر ایک کو دے گا، لیکن لینے کے بعد جو رحمان رب کا بندہ بنے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کی بندگی کرے گا، پھر قیامت کے دن وہ عام نہیں کرے گا، وہ خاص کرے گا، اور خاص کن پر کرے گا؟ عباد الرحمن پر کرے گا۔ سورہ فرقان ذرا آج جا کے پڑھ لیجئے گا، عباد الرحمن کی صفات آئیں گی۔ پہلی صفت میں بتا رہی ہوں، الحمدللہ نے نفی کی تھی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے بندے بنتے ہیں، پھر قیامت میں دن رحیم ان پر رحم کرے گا۔ فرق ہے؟ سمجھ آ گیا؟ رحمان دنیا میں اس کے رحم کی صفت ہے، عام ہے، سب پر ہے، فرما برداروں نہ فرما برداروں پر ہے، کیونکہ امتحان کا ہے۔ قیامت کے دن جو دنیا میں رحمان کے بندے بنے تھے، پھر قیامت کے دن کرے گا وہ مبالغے کی حد تک، لیکن پھر خاص ہو جائے گی بات الرحمان کی۔ رحمان اور رحیم میں ایک اور فرق کچھ تفاسیر میں آتا ہے، بڑا پیارا سا فرق ہے۔